باتیں آ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں جو گستاخیاں کی انڈیا پاکستان کے بڑے علماء نے، اور ان کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ عشق رسول کے دعوے الاپ رہے ہیں وہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ ان کے بزرگ کیا کر کے گئے. اور میں پھر اس ویڈیو کی وساطت سے بالکل 100% انڈورس کرتا ہوں آمزہ بریلوی صاحب نے جو 1905 میں حسام الحرمین لکھ کر علماء دیوبند کی گستاخانہ عبارتوں پر جو کفر کے فتوے لگائے وہ بالکل ٹھیک تھے. اور بالکل اس طریقے سے اب بریلوی مکتب فکر کے علماء کو بھی یہ دعوت ہے کہ ان کے بزرگ جو کچھ کر کے گئے ہیں اب ان پر بھی شعر بنے نا، ان کو بھی کہیں کہ ان کی بھی گستاخانہ عبارتیں ہیں. تو تب ہوگا کہ آپ پھر پتہ چلے گا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نہیں. علماء کا نظریہ نمبر 8، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جال حق کتاب صفحہ 145، قادری پبلشرز لاہور سے جو شائع ہوئی، نور و بشر والی بحث والے چیپٹر میں لکھتے ہیں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 کی تشریح کرتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ بے شک انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں. انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں، مرتبے میں نہیں، فضیلت میں نہیں، جنس میں انسان. باقی کسی بھی انسان کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی. اس پہ اگر میں بولوں تو گھنٹوں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بخاری اور مسلم کی احادیث، آپ کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی، ہمارے پسینے میں سے بدبو آتی ہے. بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو یا کوئی صحابی بھی ہو، کسی کے پسینے سے خوشبو نہیں آتی. یہ ہمارے پروفٹ کا پروٹوکول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. 360 ڈگری کا ویژن آپ کو نظر آتا تھا. یہاں پر آنکھ نہیں تھی، پیچھے نظر آتا تھا. اب دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنے پیچھے بھی دیکھ سکے بغیر کسی انسٹرومنٹ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے اعتبار سے انسان تھے، مرتبے کے اعتبار سے انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ. تو اب وہ نور و بشر والے مسئلے میں بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو میں تم جیسا بشر ہوں. آگے تشریح کرتے ہیں. ایک تشریح وہ ہے جو میں نے کی، وہ ہے صحیح تشریح. اب ان کی تشریح سنیں. اس آیت میں کفار سے خطاب ہے. چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، لہذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے مت گھبراؤ. یعنی میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، مجھ سے مت گھبراؤ، میری دعوت سنو. میں تمہاری جنس سے ہوں، یعنی بشر ہوں. بالکل ٹھیک بات کہی، یہی اس سے مقصد تھا. لیکن آگے دیکھیں انہوں نے کیا کیا. جیسا کہ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے. والعیاذ باللہ تعالی. وہ کہتے ہیں جب شکاری نے کوئی جانور، تتر یا بٹیر کو شکار کرنا ہوتا ہے تو اپنے منہ سے ویسی آواز نکالتا ہے تاکہ اس کو شکار کرنے کے لیے قریب کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قل انما انا بشر مثلکم کہہ کر کافروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر میں وہ آیت پڑھوں گا، وہی کا فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 48 اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 9. انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محبوب دیکھ تو صحیح تیرے بارے میں کیسی کیسی مثالیں یہ بیان کرتے ہیں. فلا فضلوا، یہ گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا، اب ان کو کوئی راہ ہدایت نہیں ملنے والی جو حضور کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گفتگو صحابہ کرام کے سامنے ہو سکتی تھی؟ والعیاذ باللہ تعالی. ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑے بزرگ جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، علی بن عثمان حجویری صاحب، جن کا مزار لاہور میں ہے، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، جو ان کے ماننے والے تو کہتے ہیں انہی کی کتاب ہے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوئی. یہ معرفت کی باتیں ہیں جو انہوں نے لکھی. کشف المحجوب کا اردو ترجمہ دیوبند نے بھی چھاپا ہے، مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب نے. یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں، کچھ عرصہ پہلے تک تو زندہ تھے، ابھی مجھے نہیں پتا. ان کو صوفی باصفا اور یادگار اسلاف کہتے ہیں دیوبندی علماء. اور بریلویوں میں مولانا فضل الدین گوہر صاحب نے ترجمہ چھاپا ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن سے. دیوبند کا ترجمہ اسلامی کتب خانہ سے شائع ہوا، اور بریلویوں کے ترجمہ جو ہے ضیاء القرآن سے، اس پر تقریض لگی ہوئی ہے پیر کرم شاہ صاحب الازہری کی بھی. یہ وہ ہے کشف المحجوب، جس کے بارے میں کہتے ہیں جدہ مرشد نہ ہو کشف المحجوب پڑھ لے. کہتے ہیں نا کہ جس کو پیر نہ ملے تو اس کے لیے پیر یہ کتاب ہے. یہ ذرا کتاب سن لیجئے، اس میں علماء کا نظریہ نمبر 12.
साहब और शुक्र का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। उसमें लिखते हैं, देवबंदी तर्जुमा मौलाना अब्दुल रऊफ फारूकी साहब का सफा 291 है और बरेलवी तर्जुमे में सफा 267 है, 267 ज़ियाउल कुरान वालों का। साहब और शुक्र की तारीफ करते हुए वो कहते हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक नजर जब वहां पड़ी जहां ना पड़नी चाहिए थी, यानी औरिया की बीवी पर, किसी दूसरे की बीवी पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी। ये असल में वो टेम्पर्ड फॉर्म में जो ओल्ड टेस्टामेंट आज मौजूद है ना, तौरात, उसमें ये वाकया बेहुदा लिखा हुआ है, वो टेम्पर्ड फॉर्म में तारीफ शुदा वहां से नकल किया है। उनका सहाबी है औरिया, उसकी बीवी पे हजरत दाऊद की नजर पड़ी तो आप अलैहिस्सलाम को हक ताला की तरफ से तंबीह का सामना करना पड़ा। और तो आगे डिटेल भी मौजूद है कि वो फिर बाद में उन्होंने अपने उस सहाबी को जंग में आगे भेज के कत्ल करवा के खुद उस औरत से शादी कर ली। ये पूरा वाकया वलियाउज़ुबिल्लाहि ताला उसमें लिखा है। तो वो कहते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने डांटा कि ये तूने क्या किया। और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह, उनकी भी इसी तरह की एक निगाह हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा की बीवी पर पड़ी, वलियाउज़ुबिल्लाहि ताला। तो हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा पर उनकी बीवी हराम हो गई। हराम क्यों हो गई? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो आप वसल्लम की ख्वाहिश थी माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के उनसे वो शादी कर लें, तो अल्लाह ताला ने ऐसी को नफरत डाली कि वो उन पर हराम हो गई। हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा ने तलाक दे दी, हालांकि ये वजह नहीं थी तलाक की। वो वजह क्या थी कि हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम थे और वो हाशमी खानदान से थी, उनकी आपस में बन नहीं पा रही थी, ये वजह थी। तो कहते हैं ये नजर पड़ गई तो हराम हो गई। और ये उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब के बारे में रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब वो कहते हैं इसलिए कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर हालत सहव में थी। सहव कहते हैं जानबूझकर बंदा होश में हो और उससे कोई भूल चूक हो जाए। तो कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम तो होश में थे, उन्होंने अपनी सहाबी की बीवी के साथ जो कुछ वो मामला देखने वाला किया तो अल्लाह ने उनको डांटा, और हमारे नबी को नहीं डांटा। उसकी वजह बता रहे हैं क्यों। वो कहते हैं और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हालत सुकर में थी, यानी मदहोशी की हालत में थी, इसलिए उन पर गिरफ्त नहीं हुई। सुकर और साव ये टर्म्स हैं दो तसव्वुफ की। साव कहते हैं जो बंदा होश में होता है जिसको सालिक कहते हैं, और सुकर कहते हैं ये मजजूब जिसको होश नहीं होती। और सुकर की अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन तो होता है मदहोशी में, नशे की वजह से जो मदहोश हो जाता है या किसी खौफ की वजह से, उसको कहते हैं ये सुकर में है। तो उन्होंने कहा चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकर में थे इसलिए अल्लाह ताला ने गिरफ्त ही नहीं की। एक बंदा होश में ही नहीं है तो वो जो मर्जी करता फिरे, वलियाउज़ुबिल्लाहि ताला, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अब ये तो था इनका अकीदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरा अकीदा कुरान पाक में जो बयान हुआ वही का फैसला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वन नजमी इज़ा हवा, उस सितारे की कसम कि जब वो उतरे, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेहरा चले हैं। कैटेगोरिकल मेंशन। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो तो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं बोलते। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो तो वही कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से उनको वही होती है। ये है गारंटी। ये गारंटी दुनिया के किसी इंसान के बारे में नहीं, चाहे वो सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो या कोई और सहाबी हो, खास हसन बसरी हो या कोई और ताबई हो, ख्वा इमाम मालिक हो या कोई और तबा ताबई हो, ख्वा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हो या कोई और इमाम हो, किसी के लिए गारंटी नहीं। अल्लाह। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मो हया थी, कंवारी लड़कियों से ज्यादा। और सूरह कलम में आया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ये नमूने पेश कर रहे हैं। ये कहां से आई चीजें? बेसिकली ये वही ज़ईफ रवायतों का फितना है। ये तफसीर तबरी में भी मौजूद है। इसीलिए तो मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया 1 घंटा और 35 मिनट का, मसला नंबर 36 के नाम से ahlesunnatpak.com पर ज़ईफुल असनाद और मन घड़त अहादीस के फितने का तहकीकी जायजा। लेकिन हदीसें लिखने वाले मुजरिम नहीं है, उन्होंने साथ सनद बयान की, रिजल्ट कोई नहीं निकाला। मुजरिम ये लोग हैं जो उन रवायतों को लेकर फिर रिजल्ट भी निकाल रहे हैं, और इतने बेहुदा रिजल्ट जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। ये इसकी सनद को तो परखने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही किताब और सुन्नत के खिलाफ है, कुरान और सुन्नत की थीम के खिलाफ है ये बातें, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। अब यहां पर मैं एक बात करना जरूरी समझता हूं ताकि मैं थोड़ा मामला खुल जाए। अब बरेलवी मक्ता फिक्र के उलमा जो हैं
ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، دیوبند کے لیے بھی، کہ ان عبارتوں کے اوپر اعلان برات کریں اور اس کتاب کو ریٹریو کر کے اس کو آگ لگائیں، کتاب و سنت کو فالو کیا جائے۔ اب پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور بڑی تعریف کی، اس کتاب کے ساتھ مقدمہ ان کا 20-25 صفحوں کا چھپا ہوا ہے، لیکن وہی اپنے بزرگ سے اندھی عقیدت۔ یہی واقعہ سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں امام طبری لائے تھے۔ تو پیر کرم شاہ صاحب نے جب ضیاء القرآن تفسیر لکھی، سورۃ الاحزاب میں جب یہ واقعہ آیا اس کانٹیکسٹ میں، تو پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے اس میں لکھا کہ یہ واقعہ مستشرقین کی سازش ہے اسلام کے خلاف، یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعہ ڈالا ہے۔ تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ یہ واقعہ کشف المحجوب میں بھی موجود ہے۔ کشف المحجوب پہ 25 صفحے لکھے کہ ایسی کتاب ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہاں بتاتے تو بزرگ فارغ ہو جاتے تھے۔ لوگ کہتے یار یہ کیا ہو گیا، اگر منصف مزاج ہوتے تو دونوں جگہ بتا کے جاتے۔ بہرحال جتنا انہوں نے بتایا میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کم از کم بریلویوں کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ ہم نے بڑے بڑے بریلوی مفتیوں کو جب یہ باتیں بتائیں وہ کہتے ہیں جی معرفت دی گل ہے، لیکن جب بتایا کہ پیر کرم شاہ صاحب نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے، انہوں نے کہا ہاں بالکل غلط ہے جی، یہ تو وہی نا۔ اب میں بولوں کہ نہ بولوں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا ہے۔ ہاں یہ کہیں گے تو مانیں گے، کتاب و سنت کو ان لوگوں نے کوئی نہیں ماننا، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اب یہ کانٹیکسٹ چل پڑا ہے تو میں ایک واقعہ تبرک کے لیے ذرا خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں سے تو مجھے بڑی امید ہے، تو اب خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے دعوت ہے، اور دیوبندیوں کے لیے بھی اور سلفیوں کے لیے بھی۔ اسی کشف المحجوب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک چیپٹر باندھا ہے، تبع تابعین میں۔ علی بن عثمان اجبیری ان کو تابعی نہیں مانتے تھے، تبع تابعی مانتے تھے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چیپٹر باندھا کشف المحجوب میں، اور اس میں انہوں نے ایک لکھا واقعہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ خواب آئی کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ وہ کھود کر اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، ولیعوذ باللہ تعالی۔ یہ جناب کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈر کے اٹھے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا، تو اپنے استاد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ اب یہ واقعہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بل وہ جوڑا ہوا ہے، ایک واقعہ چل رہا ہے تو لکھا تو ہوا ہے نا، میں بیان تو کروں گا۔ تو ان کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو اس خواب میں بڑی بشارت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ، دیکھو جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بڑا کارنامہ کیا، ولیعوذ باللہ تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گستاخانہ خواب بیان کرنا، امام حنیفہ نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا۔ وہ صحیح سند سے ثابت کریں، ان کی پہلے کو کتاب ہی ثابت کر دیں۔ اپنے بزرگوں کی شان کو بڑھانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تختہ مشق کیوں بنایا؟ کیا دنیا میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ہڈیاں ہیں؟ ولیعوذ باللہ تعالی۔ اہل سنت کے ماننے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ایون اہل تشیع، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بالکل صحیح حالت میں مدینہ شریف میں قبر اطہر کے اندر موجود ہے۔ اور عقیدہ کیوں ہے؟ وہ تو حدیث ہے، اتنی زیادہ حدیث موجود ہے اس ٹاپک پہ۔ تو اس قسم کا گستاخانہ خواب کیا اللہ تعالیٰ دکھائے گا؟ تو میں اس پہ وہی بات کروں گا کہ خواب یا تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، یا رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ شیطانی خواب ہی ہے، یہ گھڑا گیا ہے۔ کس نے گھڑا؟ بہرحال جو اب لکھ رہے ہیں، اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں، وہ تو بہت بڑے مجرم ہیں، اس طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو بڑھانے کے لیے۔ اب وہ پھر کہتے ہیں، پھر آگے سے وکالت کرتے ہیں، اور نہیں جی خواب کا معاملہ اور ہوتا ہے اور بیداری کا اور ہوتا ہے۔ استغفر اللہ تو بولی۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خواب دکھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ خواب یہ دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن جمع کر رہے ہیں، آپ کا کرتا مبارک جمع کر رہے ہیں، آپ کی لاٹھی مبارک جمع کر رہے ہیں، تو یہ سنتیں جمع کرنی ہے، یہ خواب دکھایا جاتا؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی امت کے عقیدے خراب کر رہے ہیں کہ آپ یہ عقیدہ رکھو کہ حضور کی ہڈیاں جمع کی جا رہی ہیں قبر مبارک میں، ولیعوذ باللہ تعالی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی بندہ جس میں تھوڑا سا ایمان موجود ہے ان کتابوں کو ریٹریو کر کے وہ آگ نہ لگائے۔ علماء کا نظریہ نمبر 13۔ اب یہ کتاب بزرگ بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں، خواجہ فرید الدین گنج شکر، جن کا یہاں پر بہشت دروازہ بھی موجود ہے۔
حالانکہ ہمیں ایک ہی بہشتی جگہ پتہ ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اور امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے رسول اللہ کی قبر مبارک سے لے کر رسول اللہ کے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ اب وہاں پر قبر مبارک ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ویژن بھی کلیئر کر دیا کہ قبر مبارک بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاض الجنہ۔ تو ایک پاکستان میں بھی بہشتی دروازہ ہے جس کے بارے میں کچھ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں سے جو کوئی گزر جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ عقیدہ ریاض الجنہ کے بارے میں بھی کسی جگہ رپورٹ نہیں ہوا جو واقعی جنت کا ٹکڑا ہے۔ اچھا، بہرحال یہ ان کی کتاب ہے حشت بہشت، جس میں 8 بزرگ جو چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں ان کے حالات زندگی جمع کیے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک فوائد السالکین ہے، صفحہ 19، اور شبیر بردرز لاہور کی شائع شدہ ہے۔ شبیر بردرز جو ہے یہ اس وقت بریلوی مکتبہ فکر کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو کتابیں چھاپ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ضیاء القرآن ہے، تیسرے پہ فرید بک سٹال ہے۔ یہ وہ شائع کرتے ہیں بریلوی اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگ خواجہ فرید الدین گنج شکر صاحب کی طرف منسوب، مطلب ہمیں تو کنفرم نہیں، لیکن چونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے، صحیح لکھی ہے۔ اب آگئی ہے وہ کرٹیکل بات جس کے میں پچھلے لیکچر سے حوالے دیتا آ رہا ہوں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب جو خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے، ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں، تو خواجہ نے فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو مرید کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ ان کو کیا پتا تھا یہ کیا کروانے لگے؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ تو کلمہ اس طرح ہی پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا تو اب ایک بار اس کلمے کو یوں پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والعیاذ باللہ۔ چونکہ راسخ العقیدہ تھا، یہ کامنٹس کس کے آ رہے ہیں؟ فرید الدین گنج شکر صاحب کے، کہتے ہیں وہ بڑا پکا عقیدے والا تھا، کیونکہ فرید الدین گنج شکر صاحب خود خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جنہوں نے کلمہ پڑھوایا۔ اس نے فوراً پڑھ دیا، خواجہ صاحب نے اس سے بیعت لی اور بہت کچھ خلت اور نعمت عطا فرمایا اور کہا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا۔ یہ اینڈ پہ نا وہ ایسی بات کر دیتے ہیں، اٹھو مت بیٹھو، پتہ ہی نہ چلے کہ اٹھنے کا کہا ہے کہ بیٹھنے کا، یہ اٹھو مت بیٹھو۔ اچھا جی، میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے کلمہ پڑھواؤں۔ بھائی مقصد ہے تھا یا نہیں تھا؟ اس کے بعد انہوں نے دوسرا کلمہ کو نہیں پڑھوایا، لہذا وہ کفر میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھانا چاہیے تھا نا۔ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان مسلمان کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ؟ کبھی نہیں۔ اگر صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا تو ان لوگوں کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوا کر امتحان کریں؟ امتحان کرنے کے تو اور کئی طریقے موجود ہیں۔ یعنی وہ بیچارہ بیعت ہونے آیا تھا، ایمان سے بھی جاتا رہا۔ اچھا، اب اسی کے اوپر بریلوی اور دیوبندیوں کے مناظرے بھی رکھے ہوئے یوٹیوب پہ۔ جب بریلویوں نے دیوبندیوں پر اعتراض کیا کہ آپ کے بزرگ نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ والعیاذ باللہ، وہ آ رہا ہے اب، تو انہوں نے کہا آپ کے بزرگ بھی تو پڑھا کے گئے ہیں چشتی رسول اللہ۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کینسل ہو گیا، دو برابر ہو گئے۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے میرا بیٹا سکول میں فیل ہو جائے اور میں پوچھوں بیٹا تو کیوں فیل ہوا، تو کہ ابو جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا، تو میں کہوں ہاں بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ بھائی دونوں غلط ہیں، اور یہ مناظرے کرتے ہوئے شرائط رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسی گستاخی آپ کے بزرگ کی نکالی جو کفریہ ہوئی تو آپ نے فتویٰ لگانا ہے۔ ہاں اگر آپ نے اس کے مقابلے پر ہمارے بزرگ کی کوئی نکال دی تو پھر نہ ہم آپ پر فتویٰ لگائیں گے نہ اپنے پر، اور پھر وہ اینڈ پہ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو یہیں پر موت دے دے، اور کسی کو موت نہیں آتی، یعنی دونوں جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ پھر دونوں جھوٹے ہوئے نا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اب ظاہر ہے انہوں نے تو یہ بات کرنی تھی، تو آپ کو پتا ہے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ جب حیات النبی پھر بیان کریں گے تو وہ پھر ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے، کیونکہ وہ تو بالکل کھلی ڈلی بات کرتے ہیں، کچھ چھپا کے تو کرتے ہی نہیں۔ آپ ذرا سن لیجئے، احمد ذرا بیلوی صاحب ملفوظات حصہ سوم صفحہ 249 بک کارنر جیلم سے شائع ہوئی، اور اب مزے کی بات بتاؤں، یہ عبارت دعوت اسلامی والوں نے اب ملفوظات شائع کی ہیں، اس میں سے یہ عبارت نکال دی ہے، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ بڑی گستاخانہ عبارت ہے، انہوں نے نکالی، باقیوں نے نہیں نکالی۔ بریلوی مکتبہ فکر
کہ جو سب سے بڑی ویب سائٹ ان کی ہے اعلیحضرت.net جو بریلی والوں کی ہے، اس میں بھی ابھی تک موجود ہے عبارت. انہوں نے دعوت اسلامی انہوں نے نکال دی، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس مسئلے میں. لیکن اب پبلک کو بتائیں کہ یہ ایسی بیہودہ عبارت تھی کہ ہمیں نکالنی پڑی، تو لوگوں کو بتائیں بھی کہ بزرگوں سے غلطی ہو سکتی ہے. تو احمد بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی حیات قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے. انہوں نے ایک لفظ اور ایڈ کر دیا، دنیاوی کہا تھا نا دیوبندی، انہوں نے کہا حصی بھی ہے، حصی دنیاوی، ٹینجیبل، حصی دنیاوی ہے. بلکہ سیدی کہتے ہیں، بلکہ میرے جو آقا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے، اپنے ایک بزرگ کو کہہ رہے ہیں، بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نا بریلوی تو پھر کھل ڈل کے بات کرتے ہیں. انہوں نے کوئی اس میں رہنے نہیں دی بات. انہوں نے کہا جناب دنیاوی کی آپ کو تعریف پھر اب کھول کے بتاتے ہیں دنیاوی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ سارے کام ہوتے ہیں وہاں پر. اچھا آپ بریلوی کہتے ہیں وہ جناب یہ تو انہوں نے عبد الباقی زرقانی کا قول نقل کیا ہے. اچھا تو نقل کر کے اس کی تردید کی ہے، انہوں نے تو اپنی بات کی دلیل میں وہ قول پیش کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا سیدی، آپ کوئی کہے سیدی غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں، پھر آقا کہا، اس کو اپنا سردار کہا. وہ ظاہر ہے ان کو بزرگ مانتے ہیں وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے. یہ ان کے چونکہ انہوں نے دلیل قرآن و حدیث سے تو نہیں دینی ہوتی نا، وہ بزرگ نے فرما دیا وہ کافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو زیادہ چکروں میں کیا ڈالیں، بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ قبروں میں بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں، شاباشی کرتے ہیں. اللہ اللہ خیر ضلع 2 جملے تو گل سمجھا دیئے اے جے پائی جی ساری گل حصی دنیاوی. اچھا اب اس پہ وحی کا ذرا فیصلہ سن لیجئے. حیات النبی کو تو ہم مانتے ہیں، میں نے الحمدللہ ریٹن فارم میں بھی لیکچرز بھی موجود ہیں، اور ہم ہی مانتے ہیں صحیح حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وحی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حقدار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضور کی بیویوں کے بارے میں بات کرنا اپنی ماں کے بارے میں بات کرنا ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شاباشی فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنا. اور میں آپ کو آج ایک ٹروتھ بھی ریویلڈ کر دوں، میرے دماغ کی پہلی گرا جس چیز نے کھولی نا وہ یہی عبارت تھی. مجھے ایک بندے نے آ کے عبارت دکھائی کہ تمہارے احمد بریلوی صاحب نے یہ عبارت لکھی ہے، لیکن الحمدللہ میں اتنا بکا ہوا نہیں تھا. میں نے کہا یہ مس پرنٹنگ ہوگی، بات یہ ویسے غلط ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں قبولیت کی گھڑی تھی، وہیں سے پھر رستہ کھلا اور پھر قرآن پاک 2007 میں پڑھنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچا دیا الحمدللہ. تو یہ وہ پہلی عبارت تھی جس نے میرا دماغ کھولا کہ یار اتنے بڑے بزرگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہاں سے مجھے اب اینٹی وینم ہاتھ لگ گیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، اس طریقے سے اس سے توڑیں اور جوڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گستاخوں سے بچا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں، کتاب و سنت کے منہج کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نصیب فرمائے. کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو حق بات میں نے آج کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے محو کر دے اور اس کو معاف بھی فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.